اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا کسی شخص کی اگر نمازیں رہتی ہوں قضا، تو کیا دوسروں کو پیسے دے کر قضا نمازیں پڑھوا سکتے ہیں؟ کہ کسی دوسرے انسان کو پیسے دے دیے جائیں کہ آپ میرے فلاں بزرگ کی طرف سے والد صاحب والدہ ان کی اتنی نمازیں رہ گئی تھیں تو آپ قضا پڑھ دیں، تو کسی انسان کو پیسے دے کر نمازیں پڑھوائی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے دین کا، شریعت کا ایک اصول ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کیا کوئی انسان دوسرے کی طرف سے عبادت کر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی بھی عبادت، اس کے لیے ہمیں شریعت نے اصول یہ بتایا کہ ایک ہے صرف مالی عبادت، ایک ہے صرف بدنی عبادت، اور ایسی عبادت جو مالی بھی ہو بدنی بھی ہو۔ تو تین قسم کی عبادتیں الگ الگ ہیں۔ اگر خالص بدنی عبادت ہو جو جسم سے کی جاتی ہے، اس میں نیابت، خلافت دوسرے کی طرف سے اس عبادت کو ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ بدنی عبادت جیسے نماز اور روزہ، نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی انسان دوسرے انسان کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، قضا روزے بھی کوئی دوسرا انسان نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اس کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کا، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر روزہ نہ رکھیں تو وہ فدیۃ طعام مسکین، تو ایک غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یہ فدیہ ہے روزے کا۔ یہی فدیہ علماء نے نماز کا بتایا کہ ایک نماز کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص، کوئی والدہ والد بیمار رہے اور وہ نہیں نمازیں پڑھ سکے، یہ انسان فدیہ دینا چاہتا ہے ان کی نمازوں کا، تو اپنے پاس سے دے دے۔ اگر انہوں نے وصیت کی تھی تو پھر ان کے مال میں سے دے دے۔ لیکن نمازیں کسی کی طرف سے نہیں بندہ پڑھ سکتا، نہ کسی کو پیسے دے کے پڑھوا سکتا ہے۔ اسی طرح روزے رکھوانا، روزے بھی کسی کو اپنی طرف سے نہیں رکھوائے جا سکتے، اس کا اپنا روزہ ہوگا اس بندے کا۔ لیکن اس میں ایک اہم چیز ہے کہ فدیہ کہتے ہیں 2 وقت کسی کو کھانا کھلانا۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ 30 روزوں میں ایک غریب شخص کو ایک وقت سحری کھلاتا ہے، ایک وقت افطاری کھلاتا ہے، اس کو بس اوقات روزہ رکھوانا کہتے ہیں، جو کہ ہے غلط۔ لیکن جو بیچ میں بات ہے وہ صحیح ہے۔ بات ہے کسی غریب کو 2 وقت کھانا کھلانا۔ اب یہ 30 روزوں میں کسی غریب کو سحری بھی کھلا رہا ہے، افطاری بھی کھلا رہا ہے، تو یہ روزے کا فدیہ تو ہو جائے گا، لیکن روزہ اس کا اپنا ہوگا، فرض روزہ اس کا اپنا ادا ہوگا اس غریب کا۔ یہ اس بندے کی طرف سے روزہ نہیں رکھ رہا، اس لیے یہ کہنا کہ روزہ رکھوا رہا ہوں میں کسی کو، میں نے والد صاحب کی طرف سے فلاں کو روزے رکھوا دیے، یہ غلط بات ہے۔ روزے کسی کی طرف سے نہیں رکھے جا سکتے۔ تو جو جسمانی عبادت ہے وہ دوسرے کی طرف سے نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2، مالی عبادت۔ مالی عبادت بغیر عذر کے دوسرے کی طرف سے کی جا سکتی ہے، بغیر عذر کے۔ جیسے زکوٰۃ، بیوی پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، میاں اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا، بیوی کو کہتا ہے میں نے تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی، بیوی کے پاس پیسے نہیں ہیں بھی پیسے ہیں بیوی کے پاس، لیکن یہ بندہ کہتا ہے میں زکوٰۃ ادا کر دوں، میں آپ کی طرف سے قربانی دے دوں گا۔ بھائی باہر بیٹھا ہے کسی اور ملک کے اندر، یہ یہاں پاکستان میں اس کو پتا ہے کہ بھائی وہاں قربانی نہیں کر سکتا، وہاں جانور خریدے بھی نہیں جا سکتے، ذبح بھی نہیں کیے جا سکتے، ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اب قربانی بھی اس پر واجب ہے، میں پاکستان میں اس کی طرف سے قربانی کر دوں گا، بھائی کو کہہ دیا میں تمہاری طرف سے قربانی کر دوں گا، جائز۔ مالی عبادت دوسرے کی طرف سے کی جا سکتی ہے، دوسرے کی طرف سے آپ صدقہ دے دیں، بہن بیمار ہو گئی، بھائی بیمار ہو گیا، آپ کہتے ہیں جی میں نے صدقہ دے دیا تھا بھائی آپ کی طرف سے، جائز۔ مالی عبادت
بغیر عذر کے دوسرے کی طرف سے کی جا سکتی ہے. اب دو باتیں ہوں گی. بدنی عبادت دوسرے کی طرف سے بالکل نہیں کی جا سکتی. مالی عبادت بغیر بتائے، بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے دوسرے کی طرف سے کر دیں جائز، لیکن بتا دینا بہتر ہے کہ میں نے آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی، آپ کی طرف سے قربانی کر دی. تیسری چیز، ایسی عبادت جو مالی بھی ہو بدنی بھی ہو، جیسے حج، یہ بغیر عذر کے دوسرے کی طرف سے کیا نہیں جا سکتا، بغیر عذر کے نہیں. ایک بندہ اچھا خاصا ہے، صحت مند ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، وہ کہتا ہے بس جی میں نہیں جاتا، آپ چلے جائیں میری طرف سے حج کرائیں، بالکل حج نہیں ہوگا. ہاں یہ بندہ اگر معذور ہے، بیمار ہو گیا ہے، لیکن اس پر حج فرض تھا، نہیں کر سکا اپنے وقت پہ، اب یہ اپنا پیسہ دے کر دوسرے کو بھجوا رہا ہے کہ جی آپ کراؤ حج، اب میں ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے سفر کرنے سے، اب میں سفر نہیں کر سکتا، آپ حج کرائیں میری طرف سے، حج بدل جس کو کہتے ہیں، جائز، لیکن عذر کی وجہ سے، بغیر عذر کے نہیں کیا جا سکتا. ایک صاحب نے کہا بینک ملازم اپنی تنخواہ سے حج یا عمرہ کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں کر سکتے ہیں. اگر تو اسلامی بینک میں ملازم ہے تو پھر تو بلا تکلف کوئی اس میں تو ملازمت بھی کرنا جائز ہے. اگر وہ بینک جو سودی کاروبار کرتے ہیں اس میں کوئی ملازم ہے اور اپنی تنخواہ سے حج یا عمرہ کرے گا تو اس کا حج عمرہ ادا ہو جائے گا، فرض حج ادا ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ حلال مال سے کرنا چاہیے، لیکن فرض حج ادا ہو جائے گا اس کا. ایک صاحب نے کہا کہ درود ابراہیمی نماز میں کیوں شامل کیا گیا؟ اصل میں یہ جو کیوں ہے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں میں حکمت پوچھی جاتی ہے، وجہ پوچھی جاتی ہے، بس اس میں پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں وجہ معلوم ہوگی وہ بتا دی جائے گی، جہاں نہیں معلوم ہوگی وہاں نہیں بتائی جائے گی. نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا، نماز کو مومن کی معراج قرار دیا. جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو بس اوقات ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اور بھی تو پیغمبر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا جاتا ہے درود ابراہیمی میں؟ یہ بھی سوال آتا ہے. دونوں کا جواب ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درود بھیجا. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر سے واپس آ کر صحابہ کو بتائی کہ معراج کے سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ پہ درود بھیجا اور میری آل پر درود بھیجا، امت پر بھی. تم بھی ابراہیم پر اور اس کی آل پر درود بھیجو. اس لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس لیے نماز کے اندر بھی درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے، کوئی اور درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک صاحب نے کہا صحابہ کہف کے بارے میں، یہ کون لوگ؟ ایک تو یہ کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا، اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جمعے کے دن کسی بھی وقت میں، آج جمعے کا دن ہے، کسی بھی وقت میں یہ انسان سورہ کہف کی 10 پہلی آیتیں پڑھ لے، بعض روایات میں آخری 10 آیتیں پڑھ لے، اور بعض روایات میں اگر کوئی پوری سورہ کہف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورا ہفتہ فتنوں سے محفوظ رکھے گا اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرماتا ہے، ایک روشنی عطا فرماتا ہے، جس سے یہ انسان پورا ہفتہ فیضیاب ہوتا ہے اور بھٹکتا نہیں. سورہ کہف پڑھنے سے انسان فطروں سے بھی بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک روشنی بھی عطا فرما دیتا ہے. اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ جو ایک وقت تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں تھا، وہ مشرک تھا اور شرک پر آمادہ کرتا تھا. تو یہ لوگ ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی موت کی صورت میں، اور پھر یہ کئی 100 سال تک وہاں رہے، اور پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا
اور پھر یہ ایک اور بادشاہ کے دور میں سامنے واپس آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے کو عبرت بنا کر امت کے سامنے رکھا کہ اللہ چاہے تو ایک طویل وقت کے لیے نیند کی صورت میں موت دے دے اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے. تو جس طرح صحابہ کہف کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، اللہ تعالیٰ تمام پوری انسانیت کو بھی موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر دوبارہ نیک اعمال کا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ برے اعمال کا بدلہ دے گا انسان کو. ایک صاحب نے کہا کہ میں ایک جگہ جاب کے لیے انٹرویو دے کر آیا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، ورنہ اس سے اچھی جگہ نصیب فرما دیں. یہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارے کی دعا سکھائی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے جب بھی بندہ کوئی کام کرنے لگے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے وہ استخارے کی دعا پڑھ دیا کرے. بعض حضرات نہ گھبراتے ہیں یہ دعا پڑھنے سے، استخارہ کرنے سے، کیونکہ اگر استخارے میں ہاں ہو گئی پھر میں نے نہ کیا تو بہت برا ہوگا، اور اگر استخارے میں نہ ہو گئی پھر میں نے کر لیا تو برا ہوگا. استخارہ ہاں نہ کا نام بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہ اس میں ہاں ہوتی ہے نہ ہوتی ہے. استخارہ کیا، اس کی دعا کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ انسان پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو علم رکھتا ہے میں علم نہیں رکھتا، اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے مفید ہے اچھا ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ کام میرے لیے شر ہے تو اے اللہ مجھے اس سے بچا لے. اب اس بندے کا دل کرتا ہے کام کرنے کو تو کرے، نہیں کرتا چھوڑ دے. اگر کر رہا تھا تو مشکلات بیچ میں آ گئیں، کام ختم ہو گیا، ٹھیک ہے یہی مانگا تھا نا کہ اللہ بچا لے تو اللہ نے بچا لیا. اور اگر وہ چل پڑا اس کام میں، وہ رشتہ کر لیا، بعد میں خرابیاں نظر آئیں، اللہ نے اس میں بھی کوئی خیر رکھی ہوگی، آپ نے خیر مانگی پھر اللہ سے خیر مانگے، اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے گا. اس لیے جاب میں انٹرویو دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے خیر ہی مانگے. اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کو خیر والی جاب عطا فرما دے، بے روزگاری سے اللہ سب کو بچا لے. ایک صاحب نے کہا کہ ایک حدیث پڑھتے ہوئے ایک حدیث کا مطالعہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جو وقت سکڑ جائے گا، سال مہینے کا، مہینہ ہفتے کا، ہفتہ دن، گھنٹہ منٹ اور برابر ہو جائے گا. اس کی کیا تشریح ہے؟ اچھا جی، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ حدیث ہے دجال کے بارے میں، دجال کے بارے میں کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ ایک دن 1 سال کے برابر ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ہفتہ ایسا آئے گا جو 1 سال کے برابر ہوگا، پھر اس طرح دن ہوتا چلا جائے گا. یعنی ایک دن ایسا آئے گا جو 1 سال کے برابر ہوگا دجال کے زمانے میں. اس پر صحابہ نے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دن جب 1 سال کا ہوگا تو پورے سال میں 5 نمازیں فرض ہوں گی. ظاہر ایک دفعہ سورج طلوع ہوگا، ایک دفعہ درمیان میں آئے گا، ایک دفعہ ظہر کا وقت ہوگا، ایک دفعہ عصر کا وقت ہوگا، ایک دفعہ غروب مغرب کا وقت ہوگا، تو کیا پورے سال میں 5 نمازیں فرض ہوں گی؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا تھا کہ نہیں، ولیکن قدروا لہ، لیکن تم اس کے لیے اندازہ کر لینا. جس طرح آج بھی ناروے کے اندر، سویڈن کے اندر جہاں بس اوقات 6 مہینے بلکہ 3 ساڑھے 3 مہینے تو بالکل سورج غروب ہوتا ہی نہیں، بس یوں کر کے سامنے سمندر کے اوپر ہوتا ہے پھر طلوع ہو جاتا ہے. تو وہاں ان ملکوں کے اندر جہاں یہ کیفیت آج کل بھی ہو رہی ہے تو وہاں مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہی نہیں، سورج غروب ہوتا ہی نہیں، اس لیے ان لوگوں پر مغرب کی نماز فرض نہیں ہوتی، اور فجر ہوتی نہیں، وہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، غروب ہی نہیں ہوا تو طلوع کیا ہوگا، اس لیے ان پر فجر کی نماز بھی فرض نہیں ہوتی، اور رات ہوتی نہیں تو عشاء کی نماز ویسے ہی فرض نہیں ہوتی. تو وہاں علماء اسی حدیث سے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما دیا تھا کہ دیکھیں کس بات سے جدید ترین مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا تھا کہ تم اس کے لیے اندازہ کر لینا. جس طرح عام انسان زندگی گزارنے کے لیے تاریخیں بھی بدل رہی ہوتی ہیں، دن بھی بدل رہا ہوتا ہے،
اور صبح دوپہر شام کا وقت بھی انسان مقرر کر رہا ہوتا ہے، ظفری اوقات بھی مقرر کرتا ہے، کام کاج کے اوقات بھی مقرر کرتا ہے. تو وہاں کے لوگ گھڑی کے حساب سے چلتے ہیں، گھڑی کے حساب سے سوتے، گھڑی کے حساب سے اٹھتے. وہ یہ نہیں دیکھتے دن نکلا ہوا ہے کہ رات نکلی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح ان لوگوں نے نمازوں کے اوقات متعین کیے ہوئے، اپنے اپنے وقت پہ نمازیں ہو جاتی ہیں. ایک اور انہوں نے پوچھا سورہ یاسین کو قرآن حکیم کا دل کہا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن حکیم کا جو دل کہا، اس سے اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر سب سے اہم چیز انسان کا دل. تو جس طرح اہم چیز ہوتی ہے پورے جسم کے اندر انسان کا دل، اس طرح سورہ یاسین قرآن حکیم کا دل، انسان کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے. ایک صاحب نے کہا جو یہ چوک اور کھانے وانے کی جگہوں میں فقیر مانگنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ مانگتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سائل کو کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں دھتکارا. جو بھی کوئی سوال کرنے آتا تھا، مانگتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی نہ کوئی چیز عطا فرما دیتے تھے. لیکن اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بھکاری پن ہے، مانگنے کی عادت ڈال لینا، اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. مانگنے والے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، چاہے کچھ ہو جائے. لیکن جو بندہ مانگنے کی عادت رکھتا ہو، دیکھا ہے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک چوک پہ کھڑا ہے، بس یہی کام ہے اس کا، ایسے شخص کو بھیک نہیں دینی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. خموشۃ فی وجہہ، اس کے چہرے کے اندر جو گوشت نہیں ہوگا، بھیانک چہرہ لے کر آئے گا. اس لیے کہ لوگوں کے سامنے مانگ مانگ کر اتنا ذلیل ہو گیا کہ آخرت میں بھی اللہ اس کو ذلت کی حالت میں اٹھائے گا. تو مانگنے کی عادت بنانا وہ درست نہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ ان کو تذلیل بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کار پر ڈرائیور رکھے ہوتے ہیں، تو مالک پچھلی سیٹ پر بیٹھتا ہے اور ڈرائیور آگے. کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اونٹ کے ڈرائیور والی مثال پھٹا سکتی ہے؟ بس اوقات میں جب موضوع ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں چند ایک سوالات ذہن میں آتے ہیں. آج بھی موضوع چونکہ تکبر تھا جمعے کی تقریر میں، تو بہت سے سوالات ذہن میں آتے تھے. ایک طرف ہمیں دین یہ سمجھاتا ہے، دوسری طرف اب بعض لوگ کہتے کہ جی اگر مولانا اگر ہم اس طرح شروع کر دیں جس طرح آپ بیان شروع کرتے ہیں، اور جس طرح بیان کرتے ہیں کہ بھی دین یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، اگر دین پر عمل کرنا شروع کر دیں تو سارے ملازمین ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گے، کوئی کام ہی نہیں کرے گا. ملازم کو ملازم بنا کے رکھنا پڑتا ہے، ڈرائیور کو ڈرائیور بنا کے رکھنا پڑتا ہے، چوکیدار کو چوکیدار رکھنا پڑتا ہے، ایک مینیجر ہے اس کو مینیجر کی رکھنا پڑتا ہے، ایک چوکیدار ہے اس کو چوکیدار کے اوپر، ایک اکاؤنٹنٹ ہے اس کو اپنے رتبے میں رکھنا پڑتا ہے. اگر اس طرح ہم دین میں جو کچھ سمجھایا جاتا ہے اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دے پھر تو ہمارا کام نہیں چل سکتا. یہ جملے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح کا ایک سوال نیپا کا دفتر، نیپا ایک دفتر ہے جہاں بہت بڑا ادارہ ہے پنجاب میں، لاہور میں، جس میں گریڈ 20 سے 21 میں اور 21 سے 22 میں جانے والے جو آفیسر ہوتے ہیں، ڈی آئی جی، آئی جی وغیرہ، اور یہ کسٹم کے اور دوسرے تمام محکموں کے اور سیکریٹریٹ کے جتنے آفیسر ہوتے ہیں، تو یہ سب وہاں ٹریننگ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی ترقی ہوتی ہے. تو وہاں لیکچر ہوتے ہیں بسا اوقات. تو ایک لیکچر ہوا، اس کے بعد 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، درمیان میں چائے کا وقفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ سوال و جواب ہوتے ہیں بس. تو جب لیکچر ہو گیا، چائے وائے پی، اس کے بعد سوال و جواب کے لیے بیٹھے. اب وہ بڑے بڑے ماشاءاللہ قابل لوگ ہوتے ہیں، سی ایس پی آفیسر ہوتے ہیں، بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، بڑا مطالعہ ہوتا ہے ان کا. تو ان میں سے ایک نے سوال کیا، کہنے لگے کہ جی ہمیں یہاں یہ تربیت دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے ملازموں کے ساتھ ہنس کر بات نہیں کرنی، ان کے سامنے ہنسنا نہیں ہے، ان کے سامنے سنجیدہ رہنا ہے، کھلا رہنا ہے، یوں رہنا، منہ کھلا کے رہنا ہے.
اور آپ جب آتے ہیں لیکچر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خندہ پیشانی سے ملنا ہے، مسکراتے چہرے سے ملنا ہے، یہ صدقہ ہے، آپ یہ سکھاتے ہیں. اور ہمیں یہاں نیپا میں جو ٹریننگ دی جاتی ہے افسروں کو، وہ یہ دی جاتی ہے کہ اپنے ماتحت کے سامنے ہنسنا بھی نہیں. تو ہم کس پر عمل کریں؟ دین کیا کہتا ہے؟ بالکل اسی طرح کا سوال ہے یہ والا. اب دین کیا کہتا ہے؟ اب ہمیں افسروں کو تو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ جی ہنس کے ماتحتوں سے بات نہیں کرنی، اگر ہنس کے بات کی تو بس گئے، تمہیں وہ چٹکیوں میں اڑا دیں گے، پھر تم افسر ہی نہیں کر سکو گے، وہاں کام نہیں کر سکو گے اس آفس میں، نہ سیکٹری، نہ صوبائی سیکٹری، نہ اسسٹنٹ، تم کام نہیں، کچھ نہیں کر سکو گے. بس یہ سکھاتے ہیں. میں یہاں پہ یہ سوال کیا ایک سی ایس پی آفیسر نے، اس کا میں نے جواب یہ دیا، عرض کیا کہ یہاں جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک سکھایا جاتا ہے، اور دین جو سکھاتا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک سکھاتا ہے. اب میں نے کہا آپ کو یہاں کیا یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ افسر بن جائیں، ایڈیشنل سیکٹری بن جائیں، تو ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے گالیاں نکالا کریں، لوگوں کے سامنے بد زبانی کیا کریں، لوگوں کو ذلیل کیا کریں، ذلیل کر کے رکھیں گے تو یہ آپ کا کام کریں گے؟ میں نے کہا یہ سکھایا جاتا ہے؟ آپ سب بتائیے مجھے. چلیں گے نہیں یہ تو نہیں، یہ الفاظ تو نہیں ہوتے. میں نے کہا اب سمجھنے کی بات ہے، یہ سی ایس پی آفیسر کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ جی تم نے گالیاں دینی ہے، تم نے ہر وقت غصے میں رہنا ہے، تم نے ہر وقت بد زبانی کرنی ہے، اور تم نے اپنے ماتحتوں کو ذلیل کر کے ہر وقت بس ذلیل کر کے رکھنا ہے، حقیر سمجھنا ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں سکھایا جاتا نا. یہ سکھاتے ہیں بھی تم نے زیادہ ہنسنا وسنا نہیں، اگر ہنستے رہو گے تو بس پھر تو کام نہیں ہوگا. میں نے کہا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ میں نے حدیث سنائی. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا من کسر مزاحہ زالت ہیبتہ، من کسر مزاحہ زالت ہیبتہ، جو بندہ مذاق زیادہ کرتا ہے اس کا روب ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ ہے اصل ٹیکنک، یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے نا مزاح نہیں کرنا، زیادہ آپس میں مذاق نہیں کرنا، ورنہ پھر آپ افسر ہی نہیں کر سکتے، پھر آپ اپنا کام نہیں نکال سکتے، پھر آپ حکم نہیں چلا سکتے. سنجیدہ رہنا ہے، وقار کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ہنسی مذاق اس طرح نہیں کرنا جیسے یار دوستوں میں کرتے. اگر اس طرح کرو گے تو پھر اسی صورت میں ذالت ہے ہی تو روب ختم ہو جائے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا، پھر تو کوئی کام نہیں کرے گا. لیکن تکبر میں مبتلا نہیں ہونا. تکبر اور چیز ہے، تکبر یہ اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا. اب انہوں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈرائیور آگے بیٹھا ہوتا خود پیچھے بیٹھتے ہیں. اس میں دو الگ الگ پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ پیچھے بیٹھ کے بس اوقات فائلوں پہ کام کر رہے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اب ڈرائیور کو بھی نہ پتہ چلے کہ بھی کیا باتیں کر رہے ہیں، اس لیے بعض لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں. بعض لوگ آرام سمجھتے ہیں آگے بیٹھنے میں کہ جی آگے بیٹھنے میں آرام ہے. تو اصل میں اگر تو وہ ذلیل سمجھ کے بیٹھتے ہیں کہ پھر ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو اور بات ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد کی خاطر یا ایک عادت کی خاطر پیچھے بیٹھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز. اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مساوات سکھائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کی باریک باریک باتیں سکھائی ہیں، وہاں مشکات شریف کے ایک حدیث بھی سنا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدروا الناس منازلہم، قدروا الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے میں رکھو، لوگوں کو ان کے مرتبے میں رکھو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی سردار آ جاتا تھا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پروٹوکول والا معاملہ فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام بندہ آ جاتا تھا تو اس کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھتے تھے. اب دونوں باتوں میں فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مرتبے کے مطابق کام فرماتے تھے، ان کے ساتھ سلوک فرماتے تھے، اور یہ سکھاتے تھے کہ قدر الناس علی منازلہم، لوگوں کو اپنے اپنے مرتبے میں رکھو. ظاہر ہے اگر کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے
وہ چوکیدار کو وہی رتبہ دیتے جو مینیجنگ ڈائریکٹر کا ہوتا ہے تو ادارہ تو نہیں چل سکتا. یا ڈرائیور کو وہی رتبہ دیا جائے جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر کا ہے رتبہ, تو ادارہ تو نہیں چلے گا. ظاہر ہے اس کا علم اپنے, اس کا تجربہ, اس کا علم, اس کا مقام, اس کی جگہ, لیکن اس کو ذلیل نہ سمجھا جائے. جو تکبر ہے وہ ایک ذلیل نہ سمجھا جائے. لیکن ایک ڈرائیور ہے اس کو ڈرائیور کے مرتبے میں رکھنا, ایک چوکیدار اس کو چوکیدار کے مرتبے میں رکھنا, ایک بیٹا اس کو بیٹے کے مرتبے میں رکھنا, ایک ماں ہے اس کو ماں کے مقام میں رکھنا, ایک بیوی ہے اس کو بیوی کے مقام میں رکھنا. اب کوئی انسان بیوی اور ماں کو ایک جیسا ایک مرتبے میں رکھ کر چلنے کی کوشش کرے گا, گھر تباہ ہو جائے گا. بیوی اور ماں کو ایک مرتبے میں رکھ کر چلے گا, گھر تباہ ہو جائے گا. کہیں بیوی کو فوقیت دینی پڑے گی, کہیں ماں کو فوقیت دینی پڑے گی. یہ بھی نہیں کہ جناب نہیں ماں کا رتبہ سب سے اونچا, بیوی کو ذلیل کرو سب کے سامنے, جی نہیں, پھر گھر تباہ ہوگا. ہر ایک کا ایک رتبہ ہے, ماں کا الگ رتبہ, بیوی کا الگ رتبہ. اسی طرح دفاتر کے اندر ہر ایک شخص کا الگ الگ مقام, ہر ایک کا الگ الگ کام, اس کو اس کے مرتبے مقام کے مطابق رکھنا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد کے اندر ایک کو کمانڈر بھی بناتے تھے, ایک کو سالار بھی بناتے تھے, ایک کو پیادہ بھی بناتے تھے, کچھ لوگوں کو سامان بھی اٹھواتے تھے, کچھ لوگوں کو آگے چل کر ان کی الگ ذمہ داریاں دیتے تھے. تو ذمہ داریوں کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے تو یہ بھی مساوات کے خلاف نہیں ہے. مساوات کیا ہے؟ جس شخص کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے, یہ ہے مساوات. ایک صاحب نے کہا کہ متکبر انسان سے تکبر کے ساتھ ملنا بھی ایک نیکی ہے. اس طرح یہ بھی سنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ لوگ اس کو سلام کریں تو ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو شخص اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہو اور اس سے اگر عاجزی سے ملے تو مزید خرابی پیدا ہوتی ہے. اور اکثر رشتوں میں ایسے لوگوں کو پوچھتے اتنا پھیل جاتے ہیں تو اس کے بارے میں رہنمائی کریں. یہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی تکبر انسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی تکبر کرنا چاہیے. اگر اس کے ساتھ ہم عاجزی سے رہیں گے تو وہ اور پھیل جائے گا, اور موٹا ہو جائے گا, اور پھیل جائے گا, اور بڑا اپنے آپ کو سمجھے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدیقہ سکھایا. کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہم جواب میں بھی اس کے ساتھ برا سلوک کریں, کوئی جواب ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب میں ارشاد فرمایا اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو تو تمہیں یہ بدلہ اتارا ہے, اور اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم نے بدلہ اتارا ہے. احسان یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر کوئی انسان تکبر میں مبتلا ہو تو ایسے شخص کو آپ سلام کیجئے, ایسے شخص کا آپ احترام کیجئے, لیکن اپنے آپ کو انسان اس کے سامنے ذلیل نہ کرے. دو باتیں الگ الگ ہیں. یہ نہیں کہ اس کو سلام ہی نہیں کرنا, نہ اس کو سلام کیجیے لیکن اپنے آپ کو ذلت کی حالت میں نہ رکھیں, اپنے آپ کو ذلت کی حالت میں نہ رکھیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک بہت ہی خلیفہ, اور وہ تھے بھی کلکٹر, بہت بڑے عہدے پر تھے اپنے دور کے, بادشاہ تھے. تو وہ اپنے سامنے یہاں جیب لگواتے تھے. جب جیب لگواتے تھے تو اس میں نوٹ بھی رکھتے تھے, اور وہ نوٹ جو ہے جیب میں سے نظر آتا تھا. تو ان کو کسی نے کہا کہ یہ آپ نوٹ رکھتے ہیں جیب میں سامنے اور پھر نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. کہنے گے اس لیے تاکہ لوگ مجھے مولوی سمجھ کے حقیر نہ سمجھیں, پتہ چلے اس کے پاس ہے پیسے نہیں. اب ایک ہے تکبر, ایک ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, ایک ہے اپنی حالت ایسی بنا لینا اس متکبر کے سامنے کہ بہت زیادہ ذلیل سمجھے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ جی متکبر کے ساتھ تکبر سے ملنا چاہیے, متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا چاہیے, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. یہ کہنا کہ متکبر کو سلام نہیں کرنا چاہیے ورنہ اور زیادہ متکبر ہو جائے گا, یہ بھی غلط ہے. یہ نہیں, آپ سلام کیجئے,
آپ محبت سے پیش آئیے، انشاءاللہ العزیز اس کے تکبر میں کمی واقع ہوگی۔ ایک شخص نے کہا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں 3 روز سے زیادہ نہیں نکل سکتا، اگر وہ اپنا مال کسی ایسے مفلس کو دے دے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے نکلا ہو، تو کیا دینے والے شخص کو اس کا ثواب ملے گا؟ جی، یعنی معنی یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 3 دن سے زیادہ نہیں نکل سکتا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن اپنا مال کسی غریب کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے روانہ ہو جائے، تو اس کا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، ضرور ثواب ملے گا، لیکن یہ سوچ کر کہ میں 4 مہینے کے لیے خود نہ نکلوں، بس پیسے دے دوں، یہ رویہ نہ ہو، یہ رویہ نہ ہو۔ ہاں 3 دن کے لیے نکل سکتا ہے، 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جتنا دین کا کام کر رہا ہو، لیکن خود دین کا کام نہیں کرنا، دوسروں کو پیسے دینے، پیسے دے کر کام نکلوانا ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں، اس سے دین بھی ذلیل ہو جاتا ہے، دین ذلیل ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگ بس اوقات خود قرآن نہیں پڑھتے، مدرسے سے بچوں کو بلاتے، مدرسے سے بچوں کو بلاتے اور کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ عجیب بات بتاؤں، ہمارے معاشرے کے اندر جب ایسے بچے کسی مدرسے کے قرآن پڑھنے آتے ہیں نا، گھر کا کوئی بندہ ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھتا۔ دیکھنے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے، گھر کا کوئی بندہ ان کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا بیٹھ کر۔ اگر ان کو کوئی بعد میں کھانا وانا کھلاتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے وہ تو بعد کی بات ہے نا، ان بچوں کو جو مدرسے سے آئے ہوتے ہیں ان کو کھانا جب دے دیا جائے، گھر کا کوئی باعزت بندہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا۔ یعنی حقیر، اگلے کو حقیر سمجھ کے بلایا ہے، ذلیل سمجھ کے بلایا ہے، اس کے ساتھ ذلت والا ہی سلوک کرنا ہے۔ چنانچہ وہ مدرسے کے جتنے بچے ہوتے ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور باہر جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ کرسیاں بچھا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے نیچے بیٹھے ہوئے، بچے قرآن مجید پڑھنے والے، باقی سارے لوگ جو ہے نا وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ذلیل لوگ ہیں نا قرآن پڑھنے والے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن بھی نہیں پڑھنا۔ تو اگر کوئی انسان دین کا کام پیسے دے کر اس طرح کروائے تو اس کا گناہ تو پہنچے گا، آگے ثواب نہیں پہنچے گا، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، بالکل ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر واقعی قرآن حکیم اتنے بندے پڑھنے والے نہیں ہیں، بلا کر قرآن مجید پڑھوا بھی لیا، لیکن ایک احترام، ایک عزت، یہی وہ سوال ہے کہ جس کی وجہ سے اب وہ سوال زیادہ نہیں کیا جاتا، لیکن ورنہ پہلے بہت کیا جاتا تھا۔ اچھا آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، کھائے گا کہاں سے؟ حافظ بنا رہے ہیں، کھائے گا کہاں سے؟ یہ تو خاندان کی ناک ڈبو دے گا۔ حافظ کو حافظ بنا رہے ہیں، دین کے راستے پر لگا دیا ہے، اب یہ خاندان کو ذلیل کرے گا۔ یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، یہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ پیسے کے بل پر صرف یہ کرنا کہ دین کا کام دوسرا کرے، ہم نہیں کریں گے، یہ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک پلاٹ خریدا کئی سال پہلے، اس کی قیمت 10 لاکھ تھی اور آج ہم نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی اور اب وہ 35 لاکھ کا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے کلیکٹ کریں گے؟ یہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ پلاٹ رہائش کے لیے خریدا تھا کہ ہم اس پر گھر بنائیں گے، تو ایسی صورت میں چاہے کتنے لاکھ کا کتنے کروڑ کا ہو جائے، اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سوال میں یہ نہیں لکھا کہ تجارت کے لیے لیا، بزنس کے لیے لیا یا رہائش کے لیے۔ اگر پلاٹ رہائش کے لیے لیا تھا تو اس پر زکوٰۃ بالکل نہیں، چاہے سالہ سال تک کئی لاکھ قیمت بڑھ جائے اس کی، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ انویسٹمنٹ کے خاطر لیا تھا کہ میں پیسہ لگاتا ہوں بعد میں اس کو بیچ دوں گا، تو پھر ہر سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہر سال کی زکوٰۃ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بسا اوقات بندے کے پاس نہیں ہوتا، اتنے لاکھ روپیہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں حساب لگاتا جائے کہ ہر سال اس کی اتنی ویلیو تھی، اس کی اتنی زکوٰۃ میرے اوپر لازم ہوتی تھی، وہ حساب کر کے رکھ لے، جب پلاٹ بکے پھر اس میں سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کر دے اس وقت، سالہ سال بعد، جائز۔
ایک صاحب نے کہا کیا بیوی کا اپنے شوہر کا موبائل چیک کرنا اس لیے کہ وہ جان سکے شوہر کا میسج آیا کہ نہیں، اور شوہر نے کیا جواب دیا ہے، یہ کام بیوی کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں آج جو موبائل ہے انسان کا، وہ انسان کی انتہائی ذاتی چیز ہے، انتہائی ذاتی چیز ہے۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں بھی، دوست احباب میں بھی یہ دوسرے کا موبائل لے کے جناب اس کے سارے میسج وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتے، تو اس کو بے تکلف ہی سمجھا جاتا، جو کہ جائز نہیں، جائز نہیں۔ دوسرے کے موبائل کو لے کر بغیر اجازت لینا نہیں چاہیے، اگر وہ دے دے تو ایسی صورت میں اس کی خفیہ باتیں پڑھنی نہیں چاہیے، یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا میاں بیوی کے لیے جو سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو اور یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ تو مفسرین نے اس کی تشریح میں تفسیر میں لکھا کہ لباس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے بدن کو ڈھانپ دے، جو انسانوں کے سامنے نظر نہیں آنا چاہیے، یہ لباس کا مقصد ہے کہ ڈھانپے جانے کی چیز کو ڈھانپ دے، چھپا دے، یہی اس کا مطلب ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے لباس بن جائے، یعنی شوہر کی باتوں کو ڈھانپے، نہ یہ کہ اس کے موبائل کو کھول کھول کے چیک کرے ہے کون، اس میں ہے کیا، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کے موبائل کو چیک مت کرے۔ ہاں اگر اصلاح کی خاطر ہو، اصلاح کی خاطر ہو تو اس کی گنجائش موجود ہے، جیسے آج کل بڑے بڑے مسائل، بہت پیچیدہ مسائل، اس موبائل نے کئی گھروں کو تباہ کیا ہے، اس موبائل نے بڑے گھروں کو تباہ کیا ہے، خاص طور پر شادی شدہ جوڑے، جوان جوڑے اور عمر رسیدہ جوڑے بھی، ان کو بس اس موبائل نے بہت تباہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ نسوار اور سگریٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ کہ نسوار اور سگریٹ یہ چیزیں انسان کے، جب انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے بدن میں تحریک پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو بس اوقات توانا محسوس کرتا ہے، جاگتا ہوا بیدار محسوس کرتا ہے، ایک توانائی محسوس کرتا ہے، نسوار کھا کے بھی اور سگریٹ پی کے بھی۔ ایک دو دفعہ سگریٹ پی لیا، ایک دو دفعہ نسوار کھا لی، اس سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اب جو اس وقت کا دور آیا ہے اس میں یہ کہ جو لوگ نسوار رکھتے ہیں یا یہ گٹکا کھاتے ہیں منہ میں رکھ کے، تو ایسی صورت کے اندر وہ جو گال ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے یہ گال اندر سے رخسار اور یہ زبان کے نیچے کی جگہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی حساس بنائی ہے، اتنی حساس بنائی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ یہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے رکھے، یہ جو دل کا درد ہوتا ہے، انجائنا کا درد ہے، دل کا درد ہے، ہارٹ اٹیک کا درد ہے، شدید ترین درد ہوتا ہے دل کا، شدید ترین، لیکن ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، چھوٹی سی گولی، ڈاکٹر کہتے ہیں ہر وقت جیب میں رکھیں، اگر درد ہو تو زبان کے نیچے رکھ لیں، کھانی نہیں، زبان کے نیچے رکھ لیں بس۔ وہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں، چند سیکنڈ کے اندر وہ درد ختم ہو جائے، دل کا درد چند سیکنڈ کے اندر، منٹ بھی پورا نہیں لگتا، شدید ترین درد۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منہ کے اندر جو اعضاء ہیں کتنے نازک اور اتنے حساس بنائے ہیں، چنانچہ جب مسوار رکھی جاتی ہے منہ کے اندر یا گٹکا رکھا جاتا ہے تو وہ گٹکے کے اندر، مسوار کے اندر ایسی اجزائی کیمیائی اجزاء ملائے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا خون فوراً اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے زبان کے نیچے دوائی رکھتے ہیں تو وہ ایک تبدیلی آتی ہے، جب وہ تبدیلی آتی ہے انسان کہتا ہے بس میں کام کے لیے ایکٹیو ہو گیا ہوں۔ چنانچہ یہ کام کرنے والے لوگ نا اب گٹکا منہ میں رکھ کر کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ورنہ کام ہی نہیں ہوتا، نسوار رکھنے والا کہتا ہے نسوار رکھوں گا تو کام ہوگا، اور جب یہ زیادہ اوقات میں رکھی جاتی ہے تو پھر یہ اندر جو گال ہوتا ہے اور یہ ہونٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر آہستہ آہستہ زخم بنتے ہیں، جب زخم بنتے ہیں تو اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ کینسر ہے، دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سگریٹ ہے کہ یہ انسان ایک دو دفعہ پیتا ہے تو اس سے کوئی خاص اتنا نقصان ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب یہ چین سموکر بن جاتا ہے تو اس کے اندر، گردن کے اندر، گلے کے اندر اس کے زخم بن جاتے ہیں،
اور پھر پھیپھڑوں کے اندر یہ گٹھلیاں بن جاتی ہیں، دھوئیں کی باقاعدہ سخت گٹھلیاں بن جاتی ہیں جن کو نکالنا بس میں نہیں ہے سائنس کے، گلے کے زخم جو پیدا ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی آیت لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس لیے جو چیزیں انسان کو نقصان دہ ہیں انسان کے لیے، وہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سگریٹ بذات خود حلال ہے، مسوار بذات خود حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن حلال چیز بھی جب انسان کے لیے نقصان دہ ہو جائے تو علماء نے اس کو پھر ممنوع قرار دیا، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش ہو جائے۔ اور پھر آج کل کے دور میں یہ جو سگریٹ ہے یہ تو انسان کو نشے کی طرف لے جاتا ہے، سوائے ان کے حضرات کے جو بہت بچ جائیں، ورنہ یہ سگریٹ ہوا، یہ شیشہ ہوا، یہ حقہ چھوٹا سا، یہ بھی انسان کو نشے کی طرف لے جا رہا ہے، پر بالکل پتہ نہیں چلتا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے عشق مجازی کے بارے میں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ الگ سے مل لیں، اس لیے کہ اس سوال کا جواب عوام میں دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ہر طرح کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا خوش ہے؟ جی بہت آسان سی بات ہے، جب یہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، یہ انسان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، بہت آسان سی بات۔ ایک انسان اللہ کے حکم کو پورا کرے اور اللہ ناراض ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، اور ایک انسان اللہ کے حکم کے خلاف چل رہا اور اللہ راضی ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس صاحب نے کہا کہ اگر خضاب لگا ہوا ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خضاب لگایا ہوا ہے، ابھی دھویا نہیں ہے، خضاب لگا ڈائی کیا ہے بالوں کو، تو ایسی صورت میں اگر تو وہ ڈائی بالوں کے اوپر جو کیا ہوا بالوں کے اوپر بھی تہ موجود ہے تو سر کا مسح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وضو کر کے پھر خضاب لگا لیا اور اس سمیت نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ وضو ہو چکا ہوا تھا۔ اور اگر خضاب لگایا، ڈائی کروایا بالوں کو، بعد میں دھو لیا، بس اب خضاب لگا ہوا ہے، ڈائی کیا ہوا ہے، لیکن وہ جو مواد ہے وہ سر میں نہیں لگا ہوا، داڑھی میں نہیں لگا ہوا، دھو لیا ہے۔ اب اس خضاب لگے ہوئے شخص، ڈائی کیے ہوئے شخص نماز پڑھتا ہے، غسل کرتا ہے، بالکل جائز، بالکل جائز، صرف اس وقت جب کہ وہ مواد، وہ کریم وغیرہ یا لوشن وغیرہ جو ہے وہ بالوں میں لگا ہوا ہو تو اس سمیت وضو نہیں ہوتا، اس سمیت غسل نہیں ہوتا، غسل واجب ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بالوں کے اندر پانی نہیں جاتا پھر اس کی وجہ سے۔ ایک غالباً یہ خاتون کا سوال ہے کہ اپنے شوہر کے لیے کیا خاتون سر کے بال کٹوا سکتی ہے اگر میاں کو زیادہ لمبے بال پسند نہ ہوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ شوہر کی ہر بات ماننی ہے سوائے گناہ کے۔ خاتون کے لیے بال کٹوانا، اپنے سر کے بال کٹوانا، یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے برابر ہے۔ اس لیے خاتون کو اپنے شوہر کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے سر کے بال نہیں کٹوانے چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے آرام سے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتی ہے شوہر کے کہنے پر۔ ایک صاحب نے کہا صاف کپڑے سے تیمم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، صاف کپڑے سے تیمم کر سکتے ہیں، کپڑا صاف ہے اس کے اوپر ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تیمم کا حکم بھی اللہ نے بتایا، طریقہ بھی بتایا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی پر تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اس اپنے چہرے کو مل لو اور اپنے ہاتھوں کو مل لو۔ لہذا جو چیز مٹی ہو اس پہ تو آپ تیمم کر سکیں گے، لہذا یہ ٹائل ہے، ٹائل، اس کے اوپر شیشے کی کورنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ روغن ہوئی بھی دیوار ہو، روغن ہوئی بھی دیوار ہے، اس پر بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر پتھر ہو، خالص پتھر ہو، اس پر آگے شیشہ نہ لگایا گیا ہو، جیسے بعض پتھر ہوتے ان کی رگڑائی کر کے اس پہ شیشے کی بھی لیئر چڑھا دیتے، اس پہ بھی تیمم جائز نہیں۔ پتھر ہو یا مٹی ہو تو ایسی صورت میں اس پر تیمم جائز ہوگا۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، گھروں کے اندر اب صاف ستھرا گھر ہے تو اس میں مٹی کیسے رکھیں، تو اس کا آسان ترین طریقہ، کوئی بزرگ گھر میں ہو جنہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھنی ہو تو ان کو ایک تھوڑی سی مٹی گیلی کر کے
گیلی کر کے اس کا اتنا سا ڈلا بنا کے کسی برتن میں خشک کر کے رکھ لیا جائے، بس وہ ایک کونے میں پڑا رہے، جب تیمم کرنا اس پر ہاتھ مارے اور تیمم کر لیے، کوئی دقت کی بات نہیں، اس پہ گند وغیرہ بھی نہیں پھیلتا۔ جی اینٹ پہ بھی ٹائل پہ بھی تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے کیونکہ وہ آگ میں پکی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا ختنہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شعائر دین میں سے ہے، ختنہ کروانا لڑکے کا، بچے کا، لڑکے کا، کہ یہ شعائر دین میں سے ہے، سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ نکاح متعہ اور نکاح مسیار میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا کس کو قانونی شکل دے سکتے ہیں؟ اصل میں نکاح متعہ اور چیز ہے، نکاح مسیار اور چیز ہے۔ متعہ کہتے ہیں موقت نکاح، لمیٹڈ نکاح، ایک دن کے لیے نکاح کرنا، ایک رات کے لیے نکاح کرنا، ایک مہینے کے لیے نکاح کرنا، 6 مہینے کے لیے نکاح کرنا، اس کے بعد طلاق دے دیں گے، یہ نکاح متعہ کہلاتا ہے، یہ نکاح نہیں ہوتا۔ لمیٹڈ نکاح یہ کہلاتا ہے متعہ، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نکاح مسیار یہ کچھ اور چیز ہے، یہ عرب ممالک میں بہت زیادہ ہو رہا، یہ عرب ممالک میں بہت زیادہ ہو رہا۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کہتی ہے ایک بندے سے کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو، نکاح کر لو، ایسا میرے پاس بہت ہے، گھر بھی ہے میرے پاس، عورت کہتی ہے گھر بھی ہے، میں اپنے بچے سب خود سنبھالوں گی، بچے بھی ہوتے ہیں اس کے بس اوقات، بچے بھی میں خود سنبھالوں گی، کام وام خود کروں گی، کماؤں گی بھی خود، نہیں بھی کماؤں گی تو میرے پاس پیسہ اتنا ہے، بس بطور شوہر کے تمہارا نام میرے ساتھ لکھا جائے، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، نہ آؤ میرے گھر میں۔ یہ عرب ممالک کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی، تو علماء نے یہ کہا کہ خلاف شریعت اگر اس کے اندر کچھ اصول، کچھ باتیں آ گئی ہیں، اگر وہ نہ ہو تو نکاح مسیار جائز ہے، نکاح مسیار جائز ہے۔ لیکن اس میں جو خلاف شرع باتیں آ گئی ہیں کہ بھی تم مجھ سے ملو گے بھی نہیں، تو میرے گھر بھی نہیں آؤ گے، یعنی نکاح کے خلاف شرائط رکھ لی جائیں، گھر بھی نہیں آؤ گے تم، میرے پاس آ کر رہو گے بھی نہیں، میرے ساتھ شادی کر لو، نکاح کر لو، بطور شوہر کے کاغذات میں تمہارا نام میرے کاغذ میں لکھا جائے، بس اتنا کافی ہے۔ اس سے فائدے اٹھاتے ہیں لوگ، یہ جائز نہیں، نکاح کے خلاف شرائط لگا کر یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی نکاح کر لو میرے ساتھ، آنا چاہو تو آ جاؤ، گھر میں آنا چاہو، رہنا چاہو، اٹھنا بیٹھنا نہ ہو کوئی بات نہیں، میں اپنا اخراجات وغیرہ میں اپنے خود پورے کر لوں گی، یہاں تک شرائط ٹھیک ہے، یہاں تک شرائط ٹھیک ہے۔ لیکن نکاح کے خلاف کوئی شریعت کے خلاف کوئی شرط لگانا وہ درست نہیں ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے نکاح متعہ میں اور نکاح مسیار میں بہت فرق، بالکل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ ساس جو ہے وہ بڑی جھگڑالو ہے، بات بات پہ اپنے داماد کے منہ پر چڑھ جاتی ہے، اور لڑکی کا اپنا دماغ اور طرح کا اپنی ماں کے پیچھے، داماد کو کیا کرنا چاہیے، گھر کا حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ساس یعنی شوہر کی ماں اور ایک بیوی اور ایک شوہر گھر میں رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنی ماں کو شوہر کو چاہیے ایک مقام دے اور بیوی کو الگ مقام دے، اور ایک دوسرے کے سامنے ذلیل کرنے کی، برا بلا کہنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اگر ماں کوشش کرے کہ بھئی بیوی کو شوہر کے سامنے ذلیل کرنے کی، اس وقت صبر کرے اور بعد میں بیوی کی دلجوئی کرے، کیونکہ اس وقت ساس کو سمجھانا بھی ممکن نہیں ہوتا، اور اگر سمجھائیں گے تو وہ الٹا گلے پڑ جائے گی، تم بیوی کی طرف جاری کر رہے، بیوی کے نیچے لگ گئے۔ اس لیے بڑی حکمت عملی کے ساتھ صبر اور برداشت سے انسان چلتا رہے، اور کسی وقت میں ماں کو بھی سمجھائے الگ طور پر کہ بھئی گھر کے اندر یہ فتنہ اور فساد نہ پیدا کیا جائے، جو آپ نے کہنا مجھے الگ طور پر کہہ لیں۔ جی اگر لڑکی کی ماں یعنی خوش دامن یہ اگر انٹرفیئر کرے معاملات کے اندر، یہ بھی ایک مسائل ہے کہ مداخلت کرتی ہے، وہ لڑکی کو فیڈنگ کر کے بھیجتی ہے، لڑکی اس کے کہنے کے مطابق چلتی ہے، یہ بھی ایک بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی ایڈجسٹ ہو ہی نہیں پاتی زندگی میں کبھی، ماں تو بس اوقات وہ
ایک رحم دلی کہہ لیں، محبت کہہ لیں، اس میں آ کر اپنی بیٹی، میں اپنی بیٹی کا گھر بچانا چاہتی ہوں اور بچاتے بچاتے تباہ کر دیتی ہے. اس لیے گھریلو معاملات کے اندر بیوی کی ماں کو بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ علماء کرام جو ہوتے ہیں یہ اسلام کو صرف بطور مذہب کے پیش کرتے ہیں، مکمل نظام حیات کے نہیں، جس کی وجہ سے اسلام صرف ایک محدود ماحول میں قید ہو کر رہ گیا ہے. یہ بالکل درست ہے، لیکن اگر وہ جمعے میں ہر جمعے میں یہاں آتے ہوں گے تو پھر ایسا یہاں نہیں ہے. یہاں تو صرف مذہب نہیں، یہاں تو پورے معاشرے میں دین اسلام ہماری معاشرتی زندگی، ہمارے معاملات کی زندگی، ہر طرح کے نظام کو سکھاتا ہے. صرف نماز روزہ، صرف عبادات پہ توجہ دینا، یہ واقعی دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. دین تو ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، 5 شعبوں کے نام ہیں. ان 5 شعبوں کو دین کہتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کیا مرشد سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے؟ اہل حق مرشد کی نشانیاں کیا ہیں؟ جی، پہلی نشانی تو یہ کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بس دیکھے اور بندہ تڑپ جائے، کیونکہ اور اس سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہوں، ہر الٹی سیدھی بات اس سے ظاہر ہوتی ہوں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر بزرگوں کی نشانیاں ہیں. وہ تعویذ دے دیں، بس ایک دفعہ تعویذ دے دیں، بس فیکٹری چل پڑے، اور ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، اگلے دن ملازمت مل جائے. اور اگر یہ نہ ہو تو یہ بزرگ ہی نہیں، یہ بزرگ ہی نہیں. کیا ہم خواہ تعویذ بھی ان کا نہیں چلتا، دعا بھی ان کی نہیں چلتی، اور ہم اتنا عرصہ ہو گیا تعلق قائم ہوئے، آج تک کوئی کرامت بھی نہیں دیکھی، آج تک کوئی کرامت نہیں دیکھی. یہ کیسا بزرگ ہے؟ یہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے معاشرے میں بھی بہت کچھ ہوتا رہا. ایک صاحب آئے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس، 3 دن رہ کر گئے. 3 دن، اب اس سوال کا جواب دینے لگے. جب 3 دن رہ کر گئے تو جانے لگے واپس، تو مولانا تھانوی نے پوچھا اس سے کہ آپ آئے تھے، خیریت ہے؟ بات بھی نہیں بتائی کہ کیوں آئے تھے رہنے، اور جا بھی رہے بغیر بتائے. تو اس نے بات کھول دی، کہنے لگے کہ میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، سنا تھا کہ آپ بڑے بزرگ ہیں، لیکن 3 دن ہو گئے مجھے یہاں، میں نے آج ابھی تک آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے میں جا رہا ہوں. آپ کس کام کے بزرگ؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب میں کہا کہ اچھا تم 3 دن میرے پاس رہے ہو اور میرے صبح و شام کی زندگی تم نے دیکھی ہے، کیا اس میں کوئی ایک کام بھی خلاف سنت دیکھا ہے؟ ایک کام بھی خلاف سنت دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. اس پر تھانوی نے فرمایا کہ کرامت یہ ہے، آج یہ انسان معاشرے میں ڈھونڈتا ہے کہ جی مرشد کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، ہم کس سے بیعت کریں، کس سے تعلق جوڑیں. جی سب سے بڑی اہم بات کہ کیا وہ شخص قرآن و سنت کے مطابق خود عمل کرتا ہے یا نہیں، کیا قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں چلتا. اگر قرآن و سنت کے خلاف چلتا ہے بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بالکل اس قابل نہیں ہے. پھر اس کی اپنی بھی اصلاح ہوئی بھی ہو، خود اپنے دماغ سے اصول نہ بناتا ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی بس پڑھ پڑھ کے بس متقی بن جاتے، ایسے خشک ہوتے گھر والوں کے لیے مصیبت ہو جاتی، گھر والوں کے لیے مصیبت. وہ نارمل انسان ہی نہیں ہوتا. تقویٰ کا اتنا اونچا معیار ہو جاتا ہے، بس ماں کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھانی، کیوں؟ ماں نیل پالش لگاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، میرے علم کا نور سارا ختم ہو جائے. اللہ کے بندے، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ، ایک تو یہ کہ جب کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنا ہو، سب سے یہ نہیں کہ بس سنایا اور جا کے تعلق قائم کر لیا، جی نہیں. پہلے اس بندے کے پاس، اس عالم کے پاس، اور عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں، اصلاح کے لیے جس بندے کے پاس جایا جائے تو عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ وہ خود قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو اور اس کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہے اور وہ اصلاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو. ایسے شخص سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا چاہیے. پھر آہستہ آہستہ اس کے پاس جائیں، ضروری ہے کہ بیعت فوراً کر لی جائے، اس کے پاس جانا چاہیے، اس میں بیٹھنا چاہیے.
اپنے محلے کے اندر جو امام صاحب ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، بزرگوں سے مشورہ کر کے ان کے پاس آنا جانا شروع کریں. پھر دیکھیں کیا ان کے پاس بیٹھ کر گناہوں سے دور ہوتا ہے بندہ یا گناہوں میں پڑتا ہے، یا ان کے پاس بیٹھنے کے بعد اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے یا گناہوں کا شوق پیدا ہوتا ہے. انسان یہ دیکھے تھوڑا سا آہستہ آہستہ پھر تعلق پیدا ہو جائے، پھر اس سے بیعت کا تعلق قائم کرے. اور بیعت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جناب بس بیعت ہو گئے تو بس ٹھیک ہے، اب نہ نمازیں نہ روزے نہ کچھ، بالکل کچھ نہیں، اور بس میں فلاں بزرگ سے بیعت ہوں، اب وہ جنت میں جائیں گے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے. بالکل غلط تصور، بیعت کا بالکل غلط تصور. بیعت کا صرف اور صرف ایک تصور ہمیں قرآن مجید نے دیا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر بیعت کرتے تھے کہ یہ تم شرک نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم دوسروں پر بہتان نہیں باندھو گے، تم نیک باتوں میں میری بات مان کر چلو گے. یعنی کہ میری بات مان کر چلو گے، اللہ کی بات مان کر چلو گے. اس لیے اگر تو بیعت کا مقصد یہ ہو کہ نیکی پر عمل کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا، تب تو بیعت ٹھیک. اگر کوئی اور مقصد ہے تو بالکل غلط. ایک صاحب نے کہا کہ ربڑ کی یا چمڑے کی بنی ہوئی جوتی وغیرہ اگر کسی قسم کی ناپاکی کے چھینٹے پڑ جائیں تو کیا اس پر ایک بار کپڑا پھیر دینا کافی ہوگا اگر پانی بہانے سے اس پر اس نقصان کا اندیشہ ہو؟ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے آپ کا کوئی بیگ ہے، آپ کی ڈائری ہے، اس پر ریگزین ہے، یا آپ کا کوئی جیکٹ ہے، یا آپ کے جوتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ناپاک ہو گئے ہیں اور اگر اس کو پانی لگایا تو یہ خراب ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے اندر نجاست جذب ہو جاتی ہے. اگر جذب ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں دھونا پڑے گا. 3 دفعہ دھو لیں، دھو کر خشک کر لیں، انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جذب تو ہو گئی ہے لیکن میں اس کو دھو نہیں سکتا، دھوؤں گا تو یہ خراب ہو جائے گی، تو اس کو آپ خشک کر لیجئے، وہ ناپاک رہے گی. خشک کر لیجئے، ٹھیک ہے، آپ اس کو استعمال کریں، ہے ناپاک، خشک کرنے سے پاک نہیں ہوگی. خشک کر لیں، وہ ناپاک رہے گی. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر نجاست جذب نہیں ہوتی، جیسے میں نے بھی بتایا ریگزین ہے، پلاسٹک ہے، یہ ٹائلیں ہیں جن پر شیشہ لگا ہوا ہے، شیشے کی تہ چڑھی ہوئی ہے، ان کے اندر نجاست جذب نہیں ہوتی، پانی جذب نہیں ہوتا بالکل. ان کو اگر آپ گیلے کپڑے سے صرف صاف کر دیں کہ نجاست کا رنگ، بو اور اس کا جسم ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گی. اس میں چمڑا بھی آ جائے گا، اس میں ریگزین بھی آ جائے گا، اس میں پلاسٹک بھی آ جائے گا، اس میں شیشہ بھی آ جائے گا. جن کے اندر نجاست جذب نہیں ہوتی ان کو آپ گیلا کپڑا لے کر صاف کریں گے تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گی. ایک صاحب نے کہا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ قرآن مجید اللہ کے الفاظ ہیں اور انسانی الفاظ نہیں ہیں، اور یہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے جبکہ دیکھا نہیں؟ اس بارے میں مدلل جواب دیں تاکہ دعوت دیتے وقت غیر مسلم خصوصاً ہندو کو تسلی بخش جواب دیا جا سکے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان خود اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لائے، خود بغیر دیکھے ایمان لائے. رہا یہ سوال کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو کیسے ایمان لائیں، کیسے یقین کریں کہ اللہ ہے؟ تو ایک دہریہ کہتے ہیں جو کسی کو خدا نہیں مانتا، زمانے کو مانتے ہیں، بس ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. تو ایک دہریے نے ایک سمجھدار مسلمان سے پوچھا تھا کہ اللہ نظر نہیں آتا میں کیوں مانوں، اللہ نظر نہیں آتا میں کیوں مانوں. ایک سوال اس نے یہ کیا تھا.
ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، ٹھیک، اور شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، اور جہنم میں اللہ تعالیٰ نے جو سزا رکھی ہے وہ آگ رکھی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ شیطان کو سزا کیسے دے گا؟ شیطان تو بنا نہیں کس کا ہے؟ آگ کا، جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں نا، تو اللہ ان کو عذاب کیسے دے گا؟ دو سوال۔ ایک تیسرا سوال بھی اس نے کیا تھا جو ذرا ہٹ کے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی چیزیں ساری خود پیدا کی ہیں، تو اگر انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کو کیوں سزا دیتا ہے اللہ؟ نہ اللہ پیدا کرتا۔ تو اس نے یہ تین سوال دہریے نے کیے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ نظر نہیں آتا، میں کیوں مانوں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو اللہ اس کو سزا کیسے دے گا؟ جہنم میں، جہنم میں بھی آگ ہے، اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ تو اس سمجھدار مسلمان نے اس دہریے کو ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے مار دیا۔ مٹی کا ڈھیلا، مٹی کے ڈھیلے سے اب زخم نہیں ہوتا۔ وہ عدالت میں چلا گیا، عدالت میں چلا گیا تو جج نے کہا کہ بھی تم نے اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے؟ تو مسلمان نے کہا جی ہاں۔ تو جج نے کہا اب آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ تو مسلمان نے کہا جی کس بات کی سزا؟ کہنے لگے آپ نے اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے اور اسے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس نے دہریے کی طرف فوراً منہ کر کے کہا، مسلمان نے، آپ کو درد ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا مجھے نظر نہیں آتا، میں کیوں مانوں؟ کیونکہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ماننی بھی نہیں چاہیے نا۔ وہ کہنے کا درد مجھے نظر نہیں آتا، میں کیوں مانوں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ اب وہ دہریہ کہنے لگا ہاں مجھے ایک سوال کا جواب تو مل گیا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ہم نے نہیں دیکھی ہوتی پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ اب درد ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم مانتے ہیں، تو بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کو ہم مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جج نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو اب جب دونوں نے بات مان لی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو سزا ہوگی۔ تو اس مسلمان نے پھر دہریے کی طرف منہ کر کے کہا کہ آپ کو میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا تھا؟ اسے کہا جی ہاں۔ آپ کو تکلیف ہوئی تھی؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ ایک انسان مٹی کا بنا ہو اس کو مٹی سے تکلیف پہنچے۔ ایک انسان مٹی سے بنا ہو تو اس کو مٹی سے تکلیف پہنچے، میں نہیں مانتا۔ شیطان آگ سے بنا ہے، اس کو آگ سے سزا کیسے ہوگی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا تیسرا سوال رہ گیا، وہ ذرا ٹیکنیکل سا سوال ہے، اس کو پہلے میں سمجھا دوں پھر تاکہ ذہن میں الجھن نہ رہے۔ اس نے کہا تھا کہ گناہ کی چیزیں اللہ نے خود پیدا کی ہیں، تو پھر یہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا کیوں ہوتی؟ نہ اللہ پیدا کرتا۔ اس کا جواب اس نے اس کے اندر یہ دیا کہ ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے فاعل۔ ایک ہوتا ہے خالق پیدا کرنے والا، ایک ہوتا ہے فاعل اس کو کرنے والا، اس کو استعمال کرنے والا۔ اس کی آسان سی مثال، ایک ہے بندوق کو بنانے والا، بندوق کو بنانے والا، اس بندوق سے کوئی ہرن شکار کرے تو شکار کرنے والا ہرن بھون کے کھاتا ہے یا جس نے بندوق بنائی تھی وہ کھاتا ہے؟ شکار کرنے والا کھاتا ہے جس نے بندوق کو استعمال کیا۔ اگر اس بندوق سے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو مار دے تو پھانسی پہ بندوق بنانے والا چڑھتا ہے یا بندوق استعمال کرنے والا؟ بندوق استعمال کرنے والا۔ بالکل اسی طرح گناہ کی چیزیں اللہ نے پیدا کی اور اس انسان کو اختیار دیا، چاہے استعمال کرے چاہے نہ کرے، اس اختیار پر سزا اور جزا ہے۔ گناہ نہیں کرتا تو اس کو ثواب ملتا ہے، گناہ کی چیز کو استعمال کرتا ہے تو تب پیدا اللہ نے کی ہے۔ بالکل اس کو جواب دیا کہ مٹی نے، ڈھیلے نے اس درد کو پیدا کیا اس کے جسم کے اندر، تو سزا ڈھیلے کو ملنی چاہیے نا؟ نہیں، سزا اس کو ملنی چاہیے جس نے ڈھیلا استعمال کیا، جس نے مارا، جس نے اس کو استعمال کیا، اس لیے اس بندے کو سزا ہوگی۔ ڈھیلے کو، مٹی کے ڈھیلے کو سزا نہیں ہوگی جس نے درد پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلائل قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دلائل دیے، پھر ان دلائل کا مطالعہ کرنے کے بعد اللہ کے موجود ہونے کے بارے میں دوسروں کو بتائیے۔
ایک صاحب نے کہا کہ انسان کی تقدیر پہلے سے طے شدہ ہے، اگر طے شدہ ہے تو ہم سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا، اور طے شدہ نہیں ہے تو انسان کس حد تک اس پر قادر ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہی پوچھا گیا تھا تقدیر کے بارے میں نا. ایک بندے نے پوچھا کہ جی ہم کتنے قادر ہیں اور کتنے بے بس ہیں. تو بندہ کھڑا تھا حضرت علی کے سامنے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ. وہ کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں کر سکتا. حضرت علی نے فرمایا بس اتنا قادر ہے اور اتنا بے بس ہے. یعنی انسان زندگی کے کچھ معاملات میں بے بس ہے. جہاں بے بس ہے وہاں اللہ پکڑ نہیں کرے گا، اور جہاں انسان کو اختیار ہے وہاں انسان کے اللہ پکڑ کرے گا. ایک صاحب نے کہا کہ میرے والد صاحب اذان کی آواز سنتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، ان کو کیسے کہا جائے کہ وہ نماز پڑھا کریں، آگے سے غلط بولتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو ان صاحب نے لکھا تو ان کے والد اگر اذان سنتے ہیں نماز کے لیے نہیں جاتے تو ایسی صورت میں یہ خود نماز کے لیے جایا کریں، اور ان کے بارے میں برا بھلا کسی کو نہ کہا کریں، نہ کسی کو کہا کریں کہ بھی میرے والد صاحب نماز کے لیے نہیں جاتے. ہاں البتہ والد صاحب کے دوست ان کے ہم عمر جو ہوتے ہیں ان کے دوستوں کو کہا جائے انشاءاللہ العزیز وہ ان تک آ کر بات بھی کریں گے اور ان کو ترغیب بھی دیں گے، وہ نماز کے لیے انشاءاللہ آ جایا کریں گے، لیکن بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ. اور پھر والد کے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ میرے والد کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. لیکن یہ کہنا کہ جی میں جب نماز کے لیے ان سے کہتا ہوں آگے سے غلط باتیں کرتے ہیں، جی طریقے سے کہنا پڑے گا. اگر طریقے سے کہیں گے تو غلط باتیں نہیں کریں گے، اگر بے طریقے سے کریں گے تب وہ غلط باتیں کریں گے. ایک صاحب نے کہا 2 فرضوں کے بعد 4 رکعت سنتیں پہلے پڑھیں پھر 2 سنتیں پڑھیں یا پہلے 2 سنتیں پڑھیں بعد میں 4؟ یہ جمعے کے لیے پہلے 2 فرض پڑھنے کے بعد پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں پھر 4 پڑھ سکتے ہیں، پہلے 4 پڑھیں پھر 2 پڑھیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. یہ علماء نے دونوں طریقے بتائے جائز. اذان اور تکبیر میں چہرہ اور گردن کے علاوہ سینہ پھیرنے کا کیا حکم ہے؟ جی اس کا جواب یہ کہ اذان تکبیر میں تو نہیں، صرف اذان کے وقت میں حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف اپنے چہرے کو گھمانا چاہیے، تھوڑا سا سینہ پھر جائے کوئی حرج کی بات نہیں، قبلے سے سینہ پھر جائے کوئی حرج کی بات نہیں. اور قدیم زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں اذان دیتے تھے تو اس میں بسا اوقات گھومتے تھے، ایک ادھر کلمہ کہا ایک ادھر کہا ایک ادھر کہا، اس جگہ پہ کھڑے تو اس وقت تو قبلے سے بالکل چھاتی کیا پورا بدن ہی گھوم جاتا تھا. تو یہ سوچنا کہ اذان کہتے وقت چھاتی یا سینہ قبلے سے نہیں پھرنا چاہیے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ آپ اذان کی آواز پہنچانا مقصود ہے جس انداز سے بھی آپ پہنچا سکیں. کوئی اور بات فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.